अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव झेलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मंजर उस्तादजा हैं, कौम के मोमार हैं जो कि एक अरसे से सड़कों पे रुल रहे हैं अपने बुनियादी मुतालबात की मंजूरी के लिए। इनके बुनियादी मुतालबात में लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम की गई। केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से जिनका काम इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो मुलाजमीन की बुनियादी हकूक को सल्ब करने की तगोदो में लगे हुए हैं। उस्तादजा ने पहले भी एहतजाज किया था लाहौर में, जब उनको झांसा दिया गया कि आपके बुनियादी मुतालबात को मंजूर कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। और अब उस्तादजा बाकी मुलाजमीन के साथ कई दिन से सड़कों पर रुल रहे हैं और अपने बुनियादी मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज जेलम के उस्तादजा यूनियन और जितने भी सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनके बुनियादी मुतालबात है क्या और अब तक गवर्नमेंट ने इनके मुतालबात मंजूर क्यों नहीं किए, और जो स्कूल्स बंद है क्या वो स्कूल्स बंद रहेंगे या इनका कोई लाया अमल है कि स्कूल भी खोल दिए जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर मुझे ये बताइएगा कि उस्तादजा और बाकी जितने ये मुलाजमीन है सरकारी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले भी एक दफ़ा प्रोटेस्ट हुई थी, फिर अफवाह ये आई थी कि मुतालबात मान लिए गए हैं, अगेन ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? असल में सर बात यह है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की, इसका तो मैंडेट नहीं है सर्विस रूल को तब्दील करने का। इसका मैंडेट है कि इसने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, वो भी 90 डेज़ में। तो ये जो हमारा बुनियादी जो हमारा एक कंट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, सर्विस रूल्स जिसके तहत हमें नौकरी दी जाती है, वो 1974 के रूल हैं। उस रूल के तहत इन्हें चाहिए कि जो हम मुलाजमीन हैं हमारा वो जो मुआहदा है उसकी पासदारी करें। ये अब बीच में जाके हमारे मुलाजमीन की जिनकी सर्विस 30 साल हो गई है, 32 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, अब जब वो पेंशन के करीब आ गए हैं तो ये उस पे पैकेज को या वो उनके पेंशन रूल्स में ऐसी तरमीम कर रहे हैं जिससे मुलाजमीन की जमा पूंजी जो बनती है आखिर पे सर्विस के बिल्कुल एंड पे, उसको वो खाली दूसरे लफ्ज़ों में भेज रहे हैं। तो इस हवाले से पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट की आपने बात की बजट के हवाले से, तो तब गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि हम जो है इसको आपकी ये जो मुतालबात है इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद हम ज़िली सतह पे हम प्रोटेस्ट करते रहे, डिवीज़न की सतह पे हमारा प्रोटेस्ट हुआ, अब हमारा लाहौर धरना हुआ, वहाँ से हमारे कायदीन को इन्होंने अगवा कर लिया, उठा लिया, उनको 1 महीने के लिए बंद कर दिया। वो मुतालबात मानने के बजाय, हमारी बात सुनने के बजाय, जो लॉजिकली है और कानूनी है और आइन के दायरे के अंदर है, वो सुनने के बजाय उल्टे हमारे कायदीन को जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। तो इशू ये है कि जो मुलाजमीन पहले से भर्ती हैं, जो एक मुआहदे के तहत हैं, जो सर्विस रूल्स 1974 और 1985 हैं, उसके मुताबिक हमारी जो सर्विस है उसको चलने दिया जाए। हमारा ये जायज़ सा मुतालबा है कि उसमें कोई इल्लीगल, गैर कानूनी, गैर आइनी तरमीम ना की जाए, जिससे सारे मुलाजमीन जो है मुख्तलिफ महकमे, ये सिर्फ स्कूलों का इशू नहीं है, ये पंजाब के 48 महकमों का इशू है। हर महकमा मुतासर है, चाहे वो क्लास 4 है किसी महकमे का, या चाहे वो 20 या 22 स्केल का सेक्रेटरी है, सारे इससे मुतासर हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि जो मैंडेट इस गवर्नमेंट का नहीं है उसको वो नहीं करना चाहिए। जब मुंतखब हुकूमत आती है तो नए भर्ती होने वाले लोगों के लिए वो नए कवानीन बना लें, लेकिन ऑलरेडी जो भर्ती लोग हैं उनके लिए ये कवानीन हम इनको तरमीम करने नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं। तरमीम के अलावा जो ज़्यादा एक चीज़ जो हाइप जिस चीज़ की क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो उसमें कितनी सदाकत है और इसमें पेशरफ अब तक हो कितनी चुकी है? इसमें बिल्कुल सदाकत है जी। हमें मुख्तलिफ फोरम से आगाह भी किया गया है और हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जा रहा है। ये पहला स्टेप है। उसके बाद इन्होंने उन मॉडल स्कूल्स को NGO के हवाले करना है। NGO का हवाले करने के बाद इन्होंने इसको फुल प्राइवेट कर देना है। तो ये मरला वाइज, ये बड़े अरसे से 5 सालों से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, अदारे खाली पड़े हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, किसी किस्म की रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। ये एक वो साजिश या वो प्लानिंग है जिसके तहत ये स्कूलों को पहले खाली करेंगे, वहाँ से स्ट्रेंथ गायब हो जाएगी और फिर कहेंगे ये नाकाम। जैसे कि वज़ीर आला साहब ने लाहौर में एक ऑपरेशन किया, एक स्कूल का एक दौरा किया, वो भी बना बनाया प्लांटेड किस्म का उनका दौरा था, जिसमें उन्होंने शो किया कि यहाँ पे टीचर्स नहीं हैं। अब टीचर्स नहीं हैं, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 65 का स्टाफ है, 35 इलेक्शन की वो लिस्टें तैयार कर रहे हैं, 15 जो है वो उनके टीचर्स जो हैं वो उन्होंने भेजे हुए हैं उस पर डेपुटेशन पे। अब ये जो स्टाफ वहाँ पे नहीं है, जिनकी दूसरी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं पढ़ाने के अलावा, तो वो क्या वहाँ के स्टाफ का कसूर तो नहीं है? वो कसूर तो गवर्नमेंट का है कि हमसे दूसरे काम क्यों लेती है, हमें सिर्फ पढ़ाने क्यों नहीं दिया जाता? टीचर्स को जो टीचर्स का काम है पढ़ाने वाला वो करने दिया जाए। अच्छा आप ये बता दें, आम आवाम के समझने के लिए चीज़ बता दें, अगर स्कूल प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो आम तबके पे उसका क्या असर पड़ेगा? ये बिल्कुल बड़ी क्लियर बात है कि जो आम तबका है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, देखें बुनियादी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 20 रुपये फ़ीस जो हमारा एक फ़ंड होता है FTF महीने का, वो भी अफोर्ड नहीं करते। वो अक्सर टीचर्स अपनी पॉकेट से देते हैं, इंचार्ज साहबान। तो ऐसे बच्चे जो 20 रुपये महीने के अफोर्ड वो वालिदैन नहीं करते,
وہ بچے ایک گھرانے کے جب 4 یا 5 ایک پرائیویٹ اسکول میں جائیں گے کم از کم وہاں پہ 2000 فیس ہوگی. وہ 2000 فیس کس گھر کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں وہ کیسے افورڈ کریں گے؟ یہ لوگوں کو تب پتہ چلے گا جب یہ فل پیکج ان کا امپلیمنٹ ہو جائے گا. یہ گورنمنٹ کا پلان جو ہے جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا پھر عام بندوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ ٹیچرز اپنی جنگ کر رہے ہیں. یہ ہماری اپنی جنگ نہیں ہے. یہ ہم معاشرے کی جنگ لڑ رہے ہیں, غریب لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, غریب والدین کی جنگ لڑ رہے ہیں اور سارے محکموں کی جنگ لڑ رہے ہیں. عام عوام میں یہ تاثر جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ اپنی مراد کے لیے جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, تو ان کو یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا, کیونکہ لیو انکیشمنٹ اور یہ پینشن رولز اور یہ سارے پرائیویٹائز کرنا عام طبقہ نہیں سمجھتا یہ جو ٹرمز ہے, اور اس میں اساتذہ کے علاوہ کون کون سا محکمہ انوالو ہے اور کون کون سا محکمہ متاثر ہو سکتا ہے. لیو انکیشمنٹ کا جو ایشو ہے یہ ہماری بنیادی چھٹیاں ہوتی ہیں جو ہماری سال کی 12 چھٹیاں ہر ملازم کی, وہ ہم چھٹیاں نہیں کرتے تو اس کی پے ہمیں ملتی ہے ایٹ دا اینڈ 365 دن کی. تو گورنمنٹ وہ ہماری چھٹیاں ہیں اس پہ کٹ لگا رہی ہے جو ہم نہیں کرتے. ایک بندے نے 35 سال سروس کر لی ہے, اس نے وہ ارن لیو لی نہیں ہے, اس نے چھٹی کی نہیں ہے. اب گورنمنٹ اس کو اس کے بدلے میں پے کرتی ہے جو ہمارے طے شدہ قوانین ہیں. ان قوانین کے تحت انہوں نے ہمیں 12 مہینے کی رننگ بیسک پہ سیلری دینی ہے. اب یہ رول میں یہ تبدیلی کر رہے ہیں کہ ہم انیشل بیسک پہ, اور وہ بھی پہلے آپ چھٹیاں کریں گے اور پہلے آپ کو چھٹی دی جائے گی. اب یہ چھٹی جس بندے نے 35 سال سروس کر لی ہے اب اس کا تو وہ موقع ضائع ہو گیا. اور دوسرا اگر یہ انیشل بیسک پہ دیتے ہیں تو آلموسٹ ہمیں جو اس کی پیمنٹ ملتی ہے وہ 30% ملتی ہے. 100% کی بجائے ہم 30 پہ آ جاتے ہیں. گریجویٹی میں فارمولے میں چینج کر رہے ہیں, پینشن رولز میں تبدیلی کر رہے ہیں 3 سال کی ایوریج نکال کے, جبکہ 100% پہلے پینشن ہماری پہلی جو رننگ بیسک ہوتی ہے اس پہ ملتی ہے. تو یہ معاملات ہیں جو غیر آئینی ہیں, جو ہمارے حقوق ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. اور سب سے کلیئر بات کہ موجودہ گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ چیزیں کر ہی نہیں سکتے جو ابھی یہ کر رہے ہیں. ان کا جو اصل کام ہے ان کا کام ہے الیکشن کروانا 90 دن کے اندر, اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. جبکہ یہ ملازمین کے پیچھے پڑے ہیں اور یہ جتنے غریب ملازمین ہیں اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے اور ہم پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. یہ ایشو ہیں جی. یہ بتائیں کہ آج کی اس پروٹیسٹ میں ٹیچرز کے علاوہ کون کون سا محکمہ اور کون کون سی کلاس موجود ہے یہاں پہ؟ جی پنجاب کی تقریباً تمام محکمے اس میں شامل ہیں جی. ہیلتھ والے شامل ہیں, ایجوکیشن والے شامل ہیں, لوکل گورنمنٹ والے, بلدیہ والے شامل ہیں. تو اس میں تمام جو محکمہ جات ہے وہ شامل ہیں جی. اچھا, ایک لاہور میں پروٹیسٹ ہوا تھا لاسٹ ٹائم بھی جس میں یہ افواہ آئی تھی کہ آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں, تو اس کے بعد اس میں کیا پیش رفت آئی اور اگین ٹیچرز نے کیوں پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا؟ دیکھیں جی, اگر وہ مان لیے جاتے تو ٹیچر تو ماشاءاللہ قوم کو شعور دیتے ہیں, تو وہ ایسے پاگل تو نہیں ہے کہ وہ روڈ پہ آئیں. تو وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں جھانسا دیا گیا اور ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں, آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک بھی منظور نہیں ہوا؟ نہیں, یہ لیو انکیشمنٹ کا اور دوسرے جو جن کے لیے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ منظور نہیں ہوئے, نہیں مانیں گے. تو اس لیے ٹیچرز روڈز پر آئے ہیں. آج آپ کا یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے اور اب آپ نے نیکسٹ آپ کا پلان کیا ہے؟ جی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ٹیچرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ پوری کمیونٹی کا معاملہ ہے جس میں غریب بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہم پہلے جو ہے وہ 20 روپے جو ہمارا ایک فنڈ ہوتا ہے وہ بمشکل دیتے ہیں, لیکن اگر فیس 2500 یا 3000 یا اس سے ابو ہو جاتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ مہنگائی کا دور ہے اور وہ کمیونٹی کے لیے, غریب عوام کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اگر یہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ آخری حد تک اور اتحاد کے ساتھ تمام جو ملازمین ہیں وہ انشاءاللہ جائیں گے جی. ایک تاثر جو ہے پہلے بھی میں نے سر سے کوشچن کیا ہے کہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ اساتذہ جتنے ہیں وہ اپنی مراد کے لیے, اور بڑا ایک عجیب سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ماسٹر جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اپنی مراد کے لیے. تو اس بارے میں عوام کی کنفیوژن دور کر دے کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں, ویسے ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڑی مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے, بنگلہ مانگ رہے ہیں یا کوئی پلاٹ مانگ رہے ہیں. ہم تو اپنے حقوق کے لیے جو ایک ہم جب معاہدہ کرتے ہیں محکمے میں آتے ہیں تو وہ ہمارے جو حقوق ہیں, لیو انکیشمنٹ ہے, اس طرح کا پینشن کے حوالے سے جو رولز میں ترمیم کی جا رہی ہیں, ہم تو ان کے لیے نکلے ہیں اور تمام محکمے ان کے لیے نکلے ہیں. اور صرف ماسٹر کے حوالے سے جو ہے, کیونکہ ہم ٹیچر جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں, کیونکہ ٹیچر ہم تقریباً 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ ہیں, باقی محکمے تعداد میں کم ہیں, تو ہم زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم, اور اگر پبلک میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے تو ہم پبلک کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے غریب عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو لوگ ہمیں 20 روپے فیس نہیں دے سکتے,
وہ کیسے 2,000 یا 3,000 فیس دیں گے؟ تو ابھی تک جتنے آپ نے مطالبات بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ ہوئی ہے، کوئی ایک بھی منظور ہوا ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی اس والے سے بالکل جو ہے نا گورنمنٹ کے کان تک جوں نہیں رہیں گی اور بالکل خاموش ہے گورنمنٹ. اور اگر آپ کی یہ پروٹیسٹ بھی کامیاب نہیں ہوتی تو نیکسٹ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ابھی ہم نے اسکولوں کی جو ہے تالہ بندی کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اب دوبارہ جو ہے نا ہم بہت بڑا ایک پروٹیسٹ لاہور میں کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو. آپ کی اس تحریک کے مقابلے میں ایک اور تحریک جنم لے رہی ہے جس میں وہ پروٹیسٹ یہ کر رہے ہیں، اب آپ کے مقابلے میں یہ آ رہے ہیں کہ اساتذہ نے اسکولز بند کر دیے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے تعلیمی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر آپ بول رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ اپنے حقوق کے لیے ان کو حقوق نہیں مل رہے اس لیے اسکول بند کیے ہوئے. میں آپ کو ذرا ریمائنڈ کراؤں کہ یہ 2002 میں اور 2004 میں اور اس سے لے کر آنورڈ انہوں نے ایجوکیٹر بھرتی کیے تھے، پھر ان کو ریگولر کیا 2009 میں. 5 سال سے 7 سال تک کا عرصہ جو ہے نا وہ ہر ٹیچر کا انہوں نے نقصان کیا ہے مالی، لیکن ہم نے اسکول بند نہیں کیے. ٹھیک ہے، پھر ایس ایس ایز ہیں اور اے ای اوز ہیں، انہیں ریگولر نہیں کیا، ہم نے اسکول بند نہیں کیے. اسکول بند کیوں ہوئے ہیں؟ وہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو نجی شعبے میں دیا جا رہا ہے. جب یہ نجی شعبے میں جائیں گے تو یہ جو 20 روپے والے ہیں وہ بھی جو ٹیچر اپنی جیب سے ڈالتا ہے، 20 روپے فیس بھی لوگ جمع نہیں کروا سکتے، اس کو کاپی لے کے نہیں دے سکتے، اس کے شوز نہیں ہوتے، وہ بھی ہم کلیکٹیو فنڈ کرتے ہیں اور اس میں سے وردی اس کو یونیفارم لے کے دیتے ہیں. تو اس کو اب آ رہا ہے جنہوں نے یہ مسلم ہینڈ ہے اور دوسری اس طرح این جی اوز ہیں ان کو انہوں نے دیا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ اسکول لے لیں. انہوں نے کہا جی ہم ہر طالب علم کی کم از کم 5,000 فیس کریں گے تب جا کے ہم سروائیو کر سکیں گے. تو یہ جب بات یہ کھل کر سامنے آئی ہے، اور پچھلے دنوں ایک اپنے نقوی صاحب کا ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا کہ ہم 48,000 اسکول جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں دینے جا رہے ہیں. تو جب یہ اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے تو اس وقت ملازمین نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے اور اسکول جو ہے نا وہ بند کیے ہیں. پہلے احتجاج کیا لاہور میں، وہاں پر جو ظلم زیادتی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے وہ مان نہیں رہی، کوئی مذاکرات نہیں کر رہی، اس لیے انتہائی قدم اٹھایا گیا کہ اسکول بند کیے گئے کہ یہ اگر یہ پرائیویٹ ہو جائیں گے تو یہ پبلک جو 20 روپے پڑھ کے پھر بھی کسی کو روزگار مل جاتا ہے تو یہ اس سے بھی جائے گی. اچھا، اگر یہ مطالبات لانگ ٹرم میں منظور نہیں ہوتے تو کیا اسکول تب تک بند رہیں گے؟ جی یہ جب پالیسی اگر اسی طرح چلتی رہی سامنے رہی تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ اسی طرح ہوگا. باقی جو قائدین ہیں وہ فیصلہ کریں گے اس بارے میں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. آج کا یہ ہمارا احتجاج صرف گورنمنٹ کے سامنے یہ ریکارڈ کرانا ہے کہ ملازمین جاگ رہے ہیں. اچھا، 2 تنظیمیں بڑی سامنے آ رہی ہیں، ایپکا اور اگیگا، اس کے علاوہ کون کون سی تنظیمیں شامل ہیں؟ یہ اگیگا جو ہے نا ایک پلیٹ فارم ہے، ورلڈ لیول پہ دیکھ لیں تو یو این او ہے، یا اس طرح ایشیا پہ دیکھ لیں تو ایک تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، آر سی ڈی بنی ہوئی ہے. ہر یونین یعنی ایجوکیٹر کی ایک ہے، ایپکا کی ایک ہے، وہ کلرک ہیں. اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی اپنی ایک حقوق کے لیے یونین بنائی ہے، تو ان ساری یونینز کو اکٹھا کر کے ایک اگیگا پلیٹ فارم بنایا گیا. آج آپ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ڈی سی صاحب یا اے سی صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہے؟ نہیں، یہ ہم جو ہے ان کے سامنے اپنے مطالبات جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں تاکہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور دیکھ لیں کہ ہر ملازم جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ اس عوام کی بھی لڑ رہا ہے.